مفتی صاحب جس مدرسے میں پڑھتے ہیں وہاں عربی زبان بولنے کا ماحول ہے. ہمارے اساتذہ کرام کہتے ہیں کہ عربی کا اہتمام کرو, ہمیں عربی کی قدر کیجیے. کیا کروں میں سمجھ میں نہیں آیا, یہ پوچھا ہے یا رپورٹ پیش کی ہے؟ ہماری نظر میں قدر کیسے آئے گی عربی کی؟ تو مدرسے میں چلے گئے آپ عربی سیکھنے کے لیے, اس قدر آ گئی, اب کام کو فوکس کرو, یہ نہیں سوچتے رہو کہ کیسے آئے گی. آپ کو جو قانون بنائے کہ عربی میں بات کریں تو اس کو فالو کریں. عربی انگلش کے بعد بہت بڑی زبان ہے, چھوٹی زبان نہیں ہے. یعنی انگلش کے بعد کا مطلب یہ ہے کہ ویسے بڑی زبان تو انگلش نہیں ہے, اور بھی زبانیں ہیں جو انگلش سے بھی بڑی ہیں, لیکن کچھ زبانیں ایسی ہوتی ہیں جو پھیلی ہوئی ہوتی ہیں دنیا میں, ایسا کام کرتی ہیں کہ دنیا کو جوڑنے کا کام کرتی ہیں. ان میں سب سے پہلے انگلش ہے, اس کے بعد عربی ہے, اور اردو بھی ہے. آپ کو اردو, ہندی اردو ایک ہی چیز ہے, پوری دنیا میں نظر آئے گی, لیکن اردو دانوں نے اردو کے ساتھ بہت ناانصافی کی ہے. میں یورپ گیا ہوں, چھوٹی چھوٹی زبانیں ہیں, تھوڑے تھوڑے لوگ ہیں ملکوں کے, اپنی زبانوں میں تعلیم, اپنی زبانوں میں سب کچھ, لیکن ہماری اتنی بڑی زبان ہے, اردو ہندی ملا کے دیکھا جائے اتنی بڑی زبان ہے, اور پھیلی بھی ہے. یعنی آبادی کے لحاظ سے بھی انڈیا پاکستان کی آپ آبادی دیکھ لو, چائنا سے زیادہ ہے دونوں ملکوں کی ملا کے. اور بنگلہ دیش میں بھی بہت زیادہ اردو سمجھی, بہت علاقوں میں سمجھی جاتی ہے اردو. کتنا بڑا اس کا حجم ہے, لیکن آپ دیکھو اس کے ساتھ کیسا سوتیلا پن ہے, کیسا بالکل ہی آہستہ آہستہ فنا کیا جا رہا ہے اس کو. تو بہت غلام قوم غلامی ہوتی ہے, جو غلام ہوتی ہے نا وہ کبھی بھی غلامانہ سوچ سے باہر نہیں نکل سکتی. یورپ میں اتنی سی زبانیں ہیں, اتنی سے لوگ ہیں, لیکن ادھر کی زبان ادھر نہیں, ادھر کی ادھر. ان کے سائنٹسٹ بھی انہی زبانوں میں پیدا ہوتے ہیں. ہمارے تو اتنی, ہمارا کراچی ہے پوری دنیا ہے بھائی, کہ پنجاب میں کتنی آبادی, کے پی کے, اور پھر بلوچستان, اور پھر انڈیا, دہلی, دلی, یو پی, یہ سارا اردو سمجھتا ہے. ہندی اردو ایک ہی چیز ہے. پہلے تو یہ دماغ سے فضول چیز نکالیں کہ ہندی الگ زبان ہے, اردو الگ زبان ہے. یہ سیاست دانوں نے فرق کیا ہے, کیونکہ ہندو سمجھتے ہیں کہ اردو مسلمانوں کی زبان ہے, ہم نے اردو کو پروموٹ کیا تو یہ مسلمانوں کی عزت ہو جائے گی. اور مسلمان سمجھتا ہے کہ ہندی چونکہ ہندوؤں کی زبان ہے تو ہم نے ہندی کو پروموٹ نہیں کرنا. یہ دونوں ہی بے وقوف ہیں ایک نمبر کے, سمجھ رہے ہو. حالانکہ ہندی بھی اردو ہے, اردو بھی کیا ہے, ہندی ہے. 2 4 8 10 الفاظ دائیں بائیں لا کے نا, اصل میں زبان کا پتہ چلتا ہے گرامر سے. تو گرامر تو سیم ہے, گرامر کیا ہے, سیم ہے دونوں زبانوں کی. تو گرامر سے پتہ چلتا ہے کہ ایک زبان ہے کہ الگ الگ زبان ہے. گرامر ہے, یہ کیا ہے, ہندی میں بھی کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ اردو میں بھی یہی ہے, یہ کیا ہے. تو جو اصطلاحی الفاظ ہیں اس کے لیے جو اصل میں زبان جو تھی ہندی, اس میں عربی فارسی تھی, تو انہوں نے عربی فارسی کو نکال کے اس میں جو دوسرے زبان کے الفاظ ڈالنا شروع کر دیے ہیں اس میں. تو میں بہت افسوس ہوا ہے کہ ہندو ڈاکٹر ہیں, بہت اچھی ان کی میڈیکل ریسرچ بہت اچھی ٹو دا پوائنٹ ہوتی ہے. انہوں نے اپنی اسپیچ میں کہا کہ میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں. پھر انہوں نے کہا میں نے اردو کا لفظ استعمال کیا, اصل میں بچپن میں خیر مقدم ہی سنا ہوا ہے. تو پھر وہ ہٹا کے نا ہندی کا لفظ, یعنی گویا معذرت کا لہجہ اختیار کیا کہ میرے منہ سے خیر مقدم نکل گیا. یار یہ کتنی بڑی زیادتی ہے یار, اتنا پیارا لفظ تمہاری زبان سے نکلا ہے, اس کو لگا کے پھر دوسرا لفظ لے کر آ رہے ہو جو زیادہ تر لوگ سمجھ ہی نہیں رہے ہیں. تو یہ غلام قوم, چونکہ ہندو بھی غلام ہے, ہم بھی غلام رہے ہیں, تو غلاموں پہ یہ غلاموں والی باتیں ہی سوٹ کرتی ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ اس فضول چیزوں سے کبھی آگے نکل ہی نہیں سکتے کہ اگر خوش آمدید کہہ دیا تو چونکہ خوش آمدید ہے تو اب یہ کیا ہے. تو تم جو انگلش کے الفاظ ڈال رہے ہو وہ کون سا تمہارے الفاظ ہیں؟ تو اگر یہ انڈیا پاکستان آپس میں محبت سے رہ لیں, تجارت کو فروغ دیں, اور زبانوں پہ سمجھوتا کر لیں کہ یار وہ تم اس کو ہندی کہہ دیا کرو, ہم اردو کہہ دیتے ہیں, ہے ایک ہی چیز, تو کتنا اچھا ہو جائے گا, کتنا اچھا ہو جائے گا نا. اور عجیب بات آپ کو بتاؤں, میں مسقط گیا, سعودیہ گیا, وہاں میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا وہ اردو بول رہے ہیں. میں نے کہا آپ نے اردو کہاں سے سیکھی؟ کہہ رہے ہیں ہندی فلموں سے سیکھی ہے. انڈیا کی فلموں دیکھتے تھے تو اردو سیکھ گئی. میں نے کہا انڈیا کی فلمیں دیکھ کے تو آپ کو ہندی آنی چاہیے نا, اردو کیوں آ گئی؟ انہوں نے کہا جو زبان آپ بول رہے ہو وہی فلموں میں وہی آ رہی ہے, تو جو آپ ہندی بولو یا اردو بولو یہی سیکھا ہے جو آپ بول رہے ہو. اس کا مطلب ان کی فلموں میں بھی اردو ہی ہے. نہیں آئی بات؟ میرا خیال ہے جس کو وہ ہندی بولتے ہیں, اور ہماری فلموں میں ہندی ہے جس کو ہم کیا بولتے ہیں, اردو بولتے ہیں. تو ڈرامے بازی چھوڑ دینی چاہیے. یہ مسئلے مودی کے اور ہمارے سیاست دانوں کے ہیں, تو سیاست دانوں کی بھینٹ اپنے آپ کو مت چڑھاؤ. آپ کبھی انڈیا پاکستان کی دشمنی کی باتیں نہ کیا کرو, اس سے دونوں کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. ایک نے نیچے کمنٹس کیے ہوئے تھے, میں نے بھی کہیں بیان کیا ہوا تھا کہ انڈیا پاکستان کو لڑائی چھوڑ کے نا, لڑائی معاف کرو, اللہ کا گھر صاف کرو. یہ کام کرنا چاہیے. دونوں ملک, دونوں کو دوستی سے دونوں کا فائدہ ہے. اتنی ترقی کر جائیں گے نا دونوں, اگر دونوں میں صلح ہو جائے, کہ آپ کی سوچ ہے, بین الاقوامی طاقتیں نہیں صلح ہونے دیتی. پیچھے انڈیا کے اسرائیل کھڑا ہے, وہ کبھی بھی نہیں پاکستان سے دوستی لگانے دے گا. پھر یہاں کی اپنی سیاستیں چل رہی ہوتی ہیں. لیکن اگر دونوں ملک دوستی کا ہاتھ بڑھا لیں, تجارت کو فروغ دیں, بولے میں تمہاری زبان ہندی ہے تو وہ بھی اردو ہی ہے. انڈیا میں اس کو ہندی کہا جاتا ہے, اور یہاں کیا کہا جاتا ہے,
اردو کہا جاتا ہے, تو ایک ہی چیز ہے یار, سمجھوتا کر لو, تم اردو کہہ دو ہندی کہہ دو, لیکن دونوں مل کے زبان کو فروغ دیں گے تو ہماری بڑا فائدہ ہوگا ہمیں اس سے. تو اگر یہ سمجھوتا کر لے کتنا اچھا ہو جائے گا نا. کہ نہیں ہے مودی صاحب کو ووٹ چاہیے, تو جب تک مسلمانوں کے خلاف تقریریں نہیں ہوں گی مودی کو ووٹ نہیں ملے, تو کیونکہ پتہ ہے قوم بے وقوف ہے, لڑوانے والی باتوں پہ ووٹ دے گی, وہ محبت کی باتوں پہ قوم ووٹ دیتی نہیں ہے. حالانکہ نقصان ہندوؤں کا بھی ہو رہا ہے, تجارت نہ ہونے سے دونوں کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. ڈیفینس پہ کتنا خرچ ہو رہا ہے دونوں ملکوں کا, ہر دوسرے دن نئے نئے میزائل بنا کے ایک دوسرے پہ دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں, تو دونوں کا بیڑا غرق ہو رہا ہے اس میں, اکانومی دونوں کی تباہ ہو رہی ہے.